یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام۔ عرض کی یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا 60 سال۔ عرض کی اے میرے رب کریم میری عمر میں سے 40 سال انہیں بڑھا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور شیطان کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنی شان کے لائق اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی پشت کو ملا تو اس سے مخصوص صورت میں ان کی اولاد نکلی، تو فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے بنایا ہے اور یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر ان کی پشت ملی تو اس سے اولاد نکلی اور فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے بنایا ہے اور یہ لوگ جہنمیوں کے کام کریں گے۔ میرے پیارے ناظرین، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کی کیا ضرورت رہی؟ آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ جب بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام لیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی ایک عمل پر مرتا ہے اور اس بنا پر اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جب بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جہنمیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں کے کاموں میں سے کسی ایک کام پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ لہذا ہمیشہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے ناظرین، اس حدیث پاک میں کام لینے کے معنی یہ ہے کہ بندے کا قلبی رجحان نیکیوں یا برائیوں کی طرف ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی خوشی اور اختیار سے نیکیاں یا برائیاں کرتا ہے۔ لہذا نیکی یا برائی کرنے میں بندہ مجبور نہیں، بلکہ نیکی کی رغبت اور برائی کی خواہش ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، پھر نیک اور برے کام پر قدرت و اختیار بھی دے دیا جاتا ہے۔ ناظرین، پھر اچھی اور بری راہ آدمی کے سامنے کھول دی جاتی ہے اور انسان اپنی مرضی سے ان میں سے کسی ایک راہ کو اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں والے کام اس بندے سے لیتا ہے جو اپنی مرضی و اختیار سے ہدایت کی راہ اختیار کر کے اچھے اعمال کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنمیوں والے کام اس سے لیتا ہے جو اپنی مرضی و اختیار سے ہدایت سے منہ موڑ کر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے نفس کے پیچھے چل کر خود ہی گناہوں والی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکلی جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب یہ کون ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں ایک شخص کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی، اور آپ علیہ السلام نے عرض کی یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام۔ عرض کی یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا 60 سال۔ عرض کی اے میرے رب کریم میری عمر میں سے 40 سال انہیں بڑھا دے۔ میرے پیارے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ان 40 سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں؟ فرشتوں نے فرمایا وہ 40 سال آپ اپنے فرزند کو نہیں دے چکے؟ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو یاد نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرنے لگی، اور حضرت آدم علیہ السلام بھول کر درخت سے کھا گئے، لہذا ان کی اولاد بھی بھولنے لگی۔
لگی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی تو ان کی اولاد خطائیں کرنے لگی۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔